السلام علیکم ناظرین، عبدالتواب آج آپ کی خدمت میں سلسلہ وار جو ہماری پوڈ کاسٹ چل رہی ہیں، آج تیسری پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں منتخب صدر ہیں جناب گلزیب راجپوت صاحب، جو کہ UC 5 سے ہیں اور اس وقت منتخب صدر ہیں۔ ان سے بات چیت کریں گے، چونکہ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے انٹرا پارٹی الیکشنز میں جتنے بھی صدور ہیں ان کے انٹرویوز پوڈ کاسٹ کی صورت میں آپ تک پہنچائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام سر۔ کیسے ہیں آپ گلزیب بھائی؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا احسان ہے سر۔ ماشاءاللہ نوجوان چہرہ ہے آپ کا، اور یہ نوجوان چہرے کے ساتھ آپ خدمت خلق کی سیاست میں آئے، کیا سوچ کر آئے؟ یہ نوجوان چہرہ تو کہیں اور بھی جا سکتا تھا۔ بالکل سر، سب سے پہلے جو جماعت سے میری پہلے سے وابستگی تھی اور دل کے اندر جذبہ تھا عوام کی خدمت کرنے کا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں نے سارا جماعت کا حال و حوال دیکھا، اٹیچمنٹ ہوئی، تو میں یہ ذہن بنایا کہ یہ سب سے اچھا ایک پلیٹ فارم ہے جس پہ جا کے ہم عوام کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اچھا، خدمت کے کون کون سے کام ہیں جو اس وقت آپ وہاں سر انجام دے رہے ہیں؟ جی الحمدللہ، جیسے اب رمضان آنے والا ہے، کچھ دن بعد انشاءاللہ رمضان آئے گا۔ رمضان میں ہم جو ہے ہر ڈیلی ہم جو ہے نا صبح کے وقت جو ہے ہم سحری وغیرہ تقسیم کرتے ہیں سارے دوست، جس میں ہمارے جو NA47 کے زون جنرل سیکرٹری ہیں عاصم بھائی، ان کی قیادت میں، اسد اللہ صاحب کی قیادت میں۔ اس کے علاوہ سردیوں میں ہم جتنے غریب اور یتیم اور بیوہ لوگوں کے بچے ہوتے ہیں، ہم ان کو گرم جیکٹیں اور گرم کپڑے وغیرہ بھی مہیا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اب دیکھیں ریسنٹلی جو بلاسٹ ہوا اسلام آباد کے اندر، ہماری خدمت کمیٹی کی پوری ٹیم پیش تھی، زخمیوں کو ہاسپٹل بھی پہنچایا، ان کو ابتدائی طبی امداد بھی دی گئی، اور ہماری ایمبولینس سروس جو پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی ہے وہ بھی پیش تھی۔ اچھا، میں آپ سے ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھنا چاہوں گا، UC 5 کے اندر ایسے کون سے بڑے مسائل ہیں جن کا آپ کو سامنا ہے، اور آپ اگر اس کے حل کی طرف اپنی آواز کو اٹھانا چاہیں یا آپ یہ چاہیں کہ وہ حل ہونے چاہیے؟ دیکھیں سر، بیسک جو ہمارے UC 5 کے مسائل ہیں اس میں سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے، اور ابھی جو دیکھا جائے تو موجودہ جو مسئلہ ہے ہمارے UC 5 پوری UC 5 کے اندر اس وقت CDA کی طرف سے آپریشن چل رہا ہے، اور کافی لوگوں کے گھر جو ہے تقریباً سینکڑوں کے حساب سے لوگوں کے گھروں کو ڈیمولش کر دیا گیا ہے، جو کہ میرے حساب سے اس وقت سب سے بڑا اور انتہائی سنگین مسئلہ ہے۔ اچھا، یہ جو ڈیمولش گھر ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ CDA نے زیادتی کی ہے؟ جی سر، بالکل زیادتی کریں۔ دیکھیں 1960 سے پہلے لوگ یہاں پر آباد ہیں، ٹھیک ہے، آج CDA کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ قابضین ہیں، ان لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ اور آپ کو یہاں پر ایک اور انتہائی اہم بات بتاتا چلوں کہ 1960 میں جب اسلام آباد کو کیپٹل کا درجہ دیا گیا تھا تو یہی نور پر شہاں کے لوگ تھے جن لوگوں کا انتہائی اہم رول تھا، یہاں ان لوگوں نے مزدوریاں کی اور بھرپور ساتھ دیا، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت ماشاء اللہ کے دور میں اونے پونے ریٹ جو 10-100 روپے کنال کے حساب سے ان لوگوں کو زبردستی پیمنٹ کی گئی، جس کے بھی ابھی بھی واجبات لوگوں کے بقایا جاتے ہیں، جو کہ میرے حساب سے ایک بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے ہم سب۔ تو اس میں آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ کوئی ہے اندازہ آپ کا؟ سر، اس میں ہماری ایک پوری لیگل ٹیم بنی ہوئی ہے، جس میں ہمارے سابقہ میئر ہے ہمارے CDA کے پیر عادل گیلانی صاحب، وہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی اور زندگی دے۔ تنویر عباسی صاحب ہے ہمارے، ان لوگوں کی بڑی ایفرٹ ہے، اور بھی ہمارے UC لیول پہ ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے جس نے ہائی کورٹ لیول تک اس چیز کو اپروچ کیا، اور وہاں پر ہیئرنگ وغیرہ بھی ہوئی، کیونکہ 1996 میں CDA کے بورڈز کے ساتھ جو ہے ہماری کمیٹی کی میٹنگز ہوئی، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس نور پر شہاں کو ماڈرن ولیج کا درجہ دیا جائے۔ آج 96 سے اور آج تک 2026 سے کتنا ٹائم گزر گیا، آج CDA کو دوبارہ یہ بات یاد آ رہی کہ یہ لوگ قابضین ہیں اور آپریشن۔ ابھی کل ہیئرنگ ہوئی جس میں ججز کے ریمارکس تھے کہ جب ہم نے 1986 میں فیصلہ دیا گیا کہ نور پر شہاں کو ماڈرن ولیج کا درجہ دیا جائے، تو پھر آپ لوگ دوبارہ وہاں پر آپریشن کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا، اس کے باوجود میڈم انم فاطمہ ہیں جو کہ CDA کی ڈائریکٹر ہے، اور بار بار ان کی طرف سے فورس کے ساتھ وہ آ رہے ہیں، نہتے شہریوں کے گھروں کے اندر داخل ہو کے ان کے ساز و سامان کو اٹھا کر زبردستی باہر پھینکا جا رہا ہے۔ سردی کا موسم میں ہم نے، مجھے صحیح طرح سے یاد ہے، عاصم بھائی کی سرپرستی میں جب فرسٹ ٹائم آپریشن ہوا مسلم کالونی کے اندر اور محلہ اسپلال کے اندر، سردی کا موسم تھا سر، ہم لوگوں نے یہ ذہن بنایا، عاصم بھائی سے ہماری بات چیت ہوئی کہ یہ لوگ بالکل بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں، سردی کا موسم ہے، ٹھنڈ ہے،
چھوٹے چھوٹے بچے ہم نے دیکھے. ہم نے یہ ذہن بنایا کہ ہم ان لوگوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرتے ہیں. ہماری پوری خدمت کمیٹی کی ٹیم گئی اور ہم لوگوں نے وہاں پر ان لوگوں کے لیے گرم کھانا اور پانی وغیرہ کا انتظام کیا, جو میں نے اپنے ہاتھوں سے تقسیم کیا. وہاں پر ایک دردناک منظر تھا سر جو میں نے دیکھا. ماں اور بیٹا بیٹھے ہوئے, چھوٹا سا بچہ ان کے پاس, اس عورت کے پاس 6 ماہ کا بیٹا اٹھایا اور سخت سردی کے موسم میں اینٹوں کا چولہا بنا کے وہ چائے بنا رہی. تو یہ چیز انتہائی دردناک جو مجھے بہت زیادہ تکلیف پہنچی اس چیز سے. ناظرین, یہی نوجوانوں کا خون ہے اور یہی نوجوانوں کی انقلابی سوچ ہے. چونکہ بارہا میں اس بات کو ذکر کر چکا ہوں مختلف پروگرامات کی صورت کے اندر کہ نوجوانوں کو اگر موقع دیتے ہیں تو نوجوان کس طرح سے انقلابی اور ایک منفرد سوچ رکھتا ہے. خیر, آپ نوجوان ہیں تو نوجوانوں کے لیے آپ نے اب تک کیا سوچا ہے؟ چونکہ نوجوان طبقہ اس وقت بے روزگار گھوم رہا ہے, نشوں کی لت میں مبتلا ہے, نوجوان طبقہ اس وقت انتہائی کٹھن حالات سے گزر رہا ہے, تو اس کے لیے بھی کوئی پلان ہے آپ کے؟ جی الحمدللہ. دیکھیں جی, اس کے لیے ہمارے IED مرکز کے اندر ہی ابھی ریسنٹلی کورسز چل رہے تھے. جہاں تک کورسز کی بات ہے تو کورسز میں YouTube آٹومیشن ہے, فری لانسنگ ہے, اور IT کے کورسز وغیرہ جو ہے وہ بھی جماعت جو ہے وہ ایک مواقع لے کے آ رہی ہے اور ہو بھی رہے ہیں. دیکھیے, یہ واقعی دور حاضر کے جدید جو ذریعہ آمدن ہیں, مثال کے طور پر YouTube آٹومیشن ہے یا پھر IT سینٹرز کا قیام ہے یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں, چونکہ آج کل جو بزنسز ہیں, جتنے کاروبار ہیں وہ آن لائن ہو رہے ہیں, تو اس کے لیے آن لائن لوگوں کی ضرورت بھی پیش نظر ہے. تو اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر آپ لوگ آن لائن مختلف جو کام ہیں, بزنسز ہیں, اس میں اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں, اپنا لوہا منوانا چاہتے ہیں, تو آپ بے روزگار ہیں, تو آپ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے اپنے یونین کونسل کی سطح پہ جو آپ کے صدور ہیں, آپ کے جو وہاں منتخب لوگ وہاں پہ موجود ہیں, ذمہ داران ہیں, آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہ آپ کے لیے اور نوجوانوں کے لیے بالخصوص یہ ایک بہترین موقع ہے. آنے والے وقت کے لیے لائحہ عمل کیا ہے آپ کا؟ آنے والے وقت کے لیے ہمارے جو ہے جی لائحہ عمل ہم نے تیار کیا ہوا ہے. انشاءاللہ نوجوانوں کے لیے سپورٹ کے مواقع لے کے آئیں گے, اور نوجوانوں کے لیے جو ہے وہ کام کاج کے بھی مواقع لے کے آئیں گے. کورسز کا جس طرح میں نے آپ کو بتایا, اور بیسک سب سے بڑا مشن ہمارا عوام کی خدمت ہے, اور ہر خاص عوام کے لیے یہی ہمارا مین ویژن ہے. زبردست زبردست. اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو اور کوشش کو قبول کرے. اور آپ آخر میں دیکھنے اور سننے والوں کو پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, میں یہاں پر ایک ہی پیغام دینا چاہوں گا جو میں نے ابھی تک ایک چیز ایکسپیرینس کی ہے, کہ اگر انسان کو پتہ لگ جائے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے سے دل کو کتنا سکون ملتا ہے, تو میں پھر یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے کسی منصب کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے لیے آپ اگر انسان خدمت کرنا چاہے تو بغیر کسی منصب کے بھی خدمت کر سکتا ہے, اور دلی سکون پہنچتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ذات بھی راضی ہوتی ہے. اور یہ سب سے بڑی, میرے حساب سے سب سے بڑی جو ہے یہ عوام کی خدمت ہے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ناظرین, آج کی اس پوڈ کاسٹ کے اندر ہمارے ساتھ موجود تھے UC 5 سے جناب گلزیب راجپوت صاحب. ان سے بات چیت کی اور ان کا معافی ضمیر آپ تک پہنچایا. اور اس پوڈ کاسٹ کو دیکھنے اور سننے کے بعد آپ کیا کہنا چاہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اس وقت دیجیے اجازت عبدالطواب کو. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی نئے پروگرام میں نئے چہرے کے ساتھ. اللہ حافظ.